الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. گزری ہوئی آیتوں میں آسمان و زمین کا تذکرہ اور ان کے ساتھ یہ تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ پاک نے نعمت کرتے ہوئے ان کو پیدا فرمایا اور اس میں ترازو اللہ نے رکھا تھا کہ زمین پہ عدل و انصاف ہو. اب زمین کا پھر تذکرہ اللہ پاک فرما رہے ہیں والارض وضعها للانام. زمین کو اللہ نے رکھا لوگوں کے لیے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آسمان بنایا، زمین بنائی، اور مختلف جگہوں پہ قرآن کریم نے اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے. کہیں زمین کے متعلق غور و فکر کی دعوت دی ہے قرآن نے، تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے وضعها للانام. ایک نعمت تو یہ ہو گئی کہ اللہ پاک نے زمین بنائی ہے انسانوں کے لیے. اب اس کے بعد اس میں اللہ پاک نے انسانوں کا رزق رکھا ہے. فیہا فاکہہ، فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے فواکہ رکھے ہیں. کھانے کے بعد جو پھل کھائے جاتے ہیں غذا کے بعد خوش طبعی کے لیے، اس کو فاکہہ کہا جاتا ہے. اور آگے فرمایا والنخل، اور کھجور، ذات الاکمام، جو غلاف میں ہے. پہلے پل اس کا دانہ جب نکلتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھایا. دوسری آیت میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے والحب، دانہ، گندم کا دانہ بھی مراد ہے، اور اسی طرح ماش، دال، چنا، چاول، یہ سب زمین سے نکلتے ہیں. دانہ نکلنے کے بعد فرمایا یہ رزق جو تمہیں اللہ دے رہا ہے ذو العصف، بوسا والے ہیں. جس طرح کھجور کے متعلق کہا گیا کہ ذات الاکمام، کہ اس کے دانے پہ پہلے پل اللہ نے غلاف چڑھایا، اس طرح فرمایا گندم اور دوسرے دانے جو زمین سے نکالتے ہیں تمہارے لیے اللہ، پھر اس کو بھوسے میں چھپا کے رکھا ہے رب نے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ایک ایک دانے کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے. ایسی ہوا جو اس کے لیے مضر ہو اس کو نہ لگے، ایسا موسم جو اس کو خراب کرتا ہو، ایسا کیڑا جو اس کو لگتا ہو، ایک ایک دانے پہ غلاف چڑھایا. اور فرمایا ریحان، خوشبو والے پھول بھی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے. اب اللہ کی نعمتیں بہت ساری، چند نعمتوں کا تذکرہ فرما کر پھر قرآن کریم کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
دیکھیے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ لیلۃ الجن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سامنے سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات کو تم سے بہتر پایا۔ وہ اس لیے جب ان کے سامنے یہ آیت کریمہ آتی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ یوں کہتے تھے ہر آیت کو سن کر کہ ربنا ولا نکذبک فلک الحمد، اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے ہیں، آپ کے لیے حمد۔ تو اس کے یہ معنی کہ جب ہم یہ سورت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنیں تو ہمیں کہنا چاہیے ربنا ولا نکذبک فلک الحمد، اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے ہیں، آپ کے لیے حمد ہے۔ اب یہ آیت کریمہ جب بھی آپ سنیں تو یہ زبان سے آپ کہیں ربنا ولا نکذبک فلک الحمد۔ یہ جنات نے اس کا جواب دیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ کا سوال ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب دیکھیں اگر ہمارے درس میں جنات بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو خوشی ہوگی کہ ہاں ہم انسانوں سے اچھے ہیں، ہم نے اس کا جواب دیا ہے، یہ ہمیں وہاں سے ملی ہے کہ اس کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ آگے انسان کی تخلیق، جن کی تخلیق، ان دونوں کو چونکہ یہ دونوں مکلف ہے نا، اس لیے فرمایا خلق الانسان، پھر آگے فرماتا ہے خلق الجان، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا صلصال، مٹی سے، وہ مٹی جس میں پانی ملایا جائے اس کو صلصال کہتے ہیں، فخار، پھر وہ سخت ہو جائے جس طرح آگ پہ اس کو پکایا جائے، ٹک ٹک کی آواز اس سے آ رہی ہو، اس ٹیکری جیسا، تو اس سے فرمایا انسان کو پیدا کیا، اور جان یعنی جن، انسان سے یہاں مراد آدم ہے، آدم جو سب کے باپ ہے، اس کے اولاد کو کہا جاتا ہے آدمی، آدمی یعنی آدم والا، آدم کی اولاد، اور آگے جان اس کی اولاد ہے جن۔ جان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ مارج، شعلے سے، آگ کے شعلے سے اس کی اللہ نے تخلیق فرمائی، جو جس میں دھواں نہ ہو، من نار، آگ کے شعلے سے، کہا تجھے مٹی سے اے انسان، اور جان کو آگ کے شعلے سے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے تمہاری تخلیق فرمائی ہے، بتاؤ اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ربنا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے رکھا لوگوں کے لیے، فیہا فاکہہ، اور اس زمین میں پھل ہے جو اللہ کی نعمت، والنخل ذات الاکمام، اور کھجوریں ہیں غلاف والی جو غلاف میں ہیں، والحب ذو العصف، اور دانہ بوسا والی، والریحان، اور خوشبو پھول، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کی ہر نعمت، خدا کی ہر نعمت اس کی خدائی کا اعلان کرتا ہے۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من صلصال، مٹی سے، کالفخار، ٹیکرے کے مانند،
جس میں سختی ہے، جس میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، اس طرح کے سخت مٹی سے اس کو پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور پیدا کیا جان کو، مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، آگ کے شعلے سے جس میں دھواں نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ربنا